رہا، اور رفتار بجلی ہے، آواز میں کڑک ہے، تلوار میں تیزی ہے، کاٹ بے خطا ہے۔ کون ہے فرشتہ؟ کون ہے فرشتہ؟ قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے تھے، صحابہ بشر تھے، نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، ان سے بھی خطائیں ہوئیں، لیکن اللہ نے وعدہ کیا کلن وعد اللہ الحسنى، میں نے تیرے تمام صحابہ کو بخش دیا، جنت دے دی۔ بس لہذا ہم کسی صحابی پہ تنقید نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ شراب کی عادت تھی، ہر دفعہ کوڑے کھاتے، پھر پیتے، کوڑے کھاتے پھر پیتے، اور جنگ میں شریک ہیں، ان کو گھر نہیں بھیجا، میدان جہاد میں شراب پی رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ آخر سعد بن وقاص نے نا قادسیہ میں پہنچ کے تنگ آ کے اس کو جیل میں ڈالو، اس کو بند کرو، جب تک توبہ نہیں کرتا اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ قادسیہ کی جنگ نے ایران کا فیصلہ کیا، جنگ 9 دن چلی ہے، 9 دن، ایک جنگ کا دن ہے، اور روم ایرانیوں نے صحابہ کو اکھاڑ دیا، اور یہ اکھڑتے پیچھے آ رہے ہیں، تو یہ دروازے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، یہ بے ماہی بے آب کے مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہے، کیا کرو۔ اتنے میں حضرت سلمہ گزری، مسنہ بن حارثہ کی بیگم تھی، ان کی شہادت کے بعد ان سے نکاح کیا سعد بن ابی وقاص نے۔ کہنے لگے سلمہ میری بیڑیاں کھول دے، یہ دروازہ کھول دے، مجھے ساتھ کا گھوڑا دے دے، تلوار اس کے ڈھال دے دے، میں اگر شہید ہو گیا تو ان سب کی جان چھوٹ جائے گی مجھ سے، اور اگر میں بچ کے آ گیا تو یہیں آ کے بیڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤں گا۔ وہ کہنے کہ میں تو نہیں کرتی، ساتھ کو پتا چلا تو مجھے سزا دیں گے، ناراض ہوں۔ وہ چل پڑی تو کفا حسنا ان تلتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وفا کیا، میرے تب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں بندھا ہوا بیٹھا ہوں۔ تو اس پر وہ نرم ہو گئی، واپس ہی دروازہ کھول دیا، اور اسد کا گھوڑا بھی دے دیا، تلوار بھی دے، ڈھال بھی دے دی، انہیں اپنا منہ چھپایا، اور ایک طرف سے جو حملہ کیا۔ اب پہلے لشکر کی تعداد سنو، صحابہ تھے 30,000 اور ایرانی تھے 3 لاکھ۔ 3,30,000 میں ایک آدمی کیا کرے گا؟ وہ نظر کیسے آئے گا؟ لیکن پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ پتہ نہیں کون سی خوبی ابو محجن کی میرے رب کو پسند تھی، شراب پینے کے باوجود۔ ہم نے سیکھا نہیں کمیوں میں سے خوبیاں ڈھونڈنا، ہم نے سیکھا ہے خوبیوں میں سے کمیاں ڈھونڈنا، خوبیوں میں سے کمیاں نکالنا۔ ایک طرف سے جو حملہ کیا ہے، کھلبلی مچ گئی، کھلبلی، جدھر ایرانیوں کا دباؤ دیکھتے وہاں شیر کی طرح جھپٹتے۔ اکیلے آدمی نے ایرانیوں کے دباؤ کو روک دیا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کی قسم سارے لشکر میں ایسے بجلی کی طرح بات پھیل گئی، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، چہرہ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، اور رفتار بجلی ہے، آواز میں کڑک ہے، تلوار میں تیزی ہے، کاٹ بے خطا ہے۔ کون ہے فرشتہ؟ چونکہ جدھر جاتے تھے کائی کی طرف دشمن چھڑ جاتا تھا۔ اکیلے شخص نے 3 لاکھ کے مجمع کو روک کے پھر پیچھے ہٹا، 30,000 بھی ساتھ ہیں، اور یہاں تک کہ ایرانی مغلوب ہوتے چلے گئے اور صحابہ غالب آتے چلے گئے۔ اس دن جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن شکست سے بچ گئے اور بغیر کسی نتیجے کے میدان سے واپس لوٹے۔ لیکن جنگ ختم ہونے سے پہلے گھوڑے کو نکالا۔ ہاں، سعد بن ابی وقاص بیمار تھے اور قلعے کی چھت پر تھے، اور وہاں سے پرچیوں پر لکھ کر نیچے آرڈر بھیجتے، سوار آرڈر آگے پہنچا تھا۔ تو جب ایک دم وہ نمایاں ہوئے حملوں میں، 30,000 جمع 3 لاکھ میں وہ اتنے نمایاں ہوئے کہ سعد کہنے لگے یہ کون ہے؟ جدھر جاتا ہے کھلبلی
मच जाती है, पासा पलट देता है। यानी कि घोड़ा तो मेरा लगता है, लेकिन वो तो अस्तबल में खड़ा हुआ है। फिर और से देखा, कहने लगे हैं ये हमले का अंदाज तो अबू महजन का लगता है, पर वो तो कैद में पड़ा होता है, ये कौन है? सोच रहे हैं, कुछ कुछ पहचान लिया, घोड़ा तो मेरा है, मेरे घोड़े की जो उठान है ये तो मेरे घोड़े जैसी, और हमले का अंदाज अबू महजन जैसा है, घोड़ा अस्तबल में, अबू महजन जेल में, तो ये कौन है? शाम को जब लश्कर छूटे और हजरत साद के खेमे में सारे सालारान जमा हुए, तो सबने कहा आज शिकस्त यकीनी थी, अगर अल्लाह अपने किसी बंदे को ना भेज देता। पता नहीं कौन था, हमें तो लगता कोई फरिश्ता था, हमें तो लगता कोई फरिश्ता था। ये कहकर मजलिस इख्तिताम पजीर हुई। साद अपने खेमे खलवत में आए तो बेगम सलमा ने पूछा आज मैदान की क्या कारगुजारी है? कि बस आज तो अजब ही हुआ, एक अल्लाह के बंदे ने आकर सारी जंग का पासा पलट दिया। तो थोड़े चुप रहने पर कहने लगे, वैसे एक बात बताऊं, अगर मेरा घोड़ा उधर ना होता और अबू महजन जेल में ना होता तो मुझे लगता था घोड़ा मेरा है और हमला अबू महजन का है। कहने लगी सलमा अगर मैं एक बात बताऊं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? कहा नहीं। कहा वो अबू महजन ही था और घोड़ा आपका ही था। कहे वो कैसे? कहा मैं गुजर रही थी तो उन्होंने फरियाद की, मेरा दिल पसीजा, मैंने निकाल दिया। साद रज़ी अल्लाह अन्हु एकदम आंसू छलक पड़े। तो बुलाओ 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 बुलाओ। उनकी बेड़ियां अपने हाथों से खोली, उनको गले आज के बाद अबू महजन तेरे ऊपर कोई सजा नहीं, जा जो मर्जी कर। सहाबा की जिंदगी पढ़ो, कैसे कदर की, अपने साथियों की कैसे कदर की और उनसे उनकी इस्तेदादों के मुताबिक काम लिया।